بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 17 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الخامس، اسی طرح التدریب السادس۔ تو اب انداز تقریباً وہی ہے جو آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، اور تعبیرات بھی وہی ہیں، لیکن کچھ ممالک آج ہم نئے پڑھیں گے اور جو ہم نے کچھ پہلے پڑھ لیے ہیں، تو یوں ملا کر ہمیں پریکٹس کے کچھ مواقع ملیں گے۔ تو 4 مزید ممالک کے آج ہم نئے نام پڑھیں گے اور ان کے پرچم دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں التدریب الخامس، 5ویں مشق، اکتب السؤال والجواب کما فی المثالین۔ کہتے ہیں کہ سوال و جواب کو لکھو جیسا کہ مثالوں میں ہے، یعنی جس طرح آپ نے مثالیں جو پہلی 2 دیکھ رہے ہیں تو ان کو آپ اچھے سے غور کر کے دیکھ لیں، اور پھر انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ نے یہ ساری آگے حل کرنے ہیں۔ تو اب ان کو اچھے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر ہوا کیا ہے۔ تو اب یہاں پر شروع میں جو نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو یہ جواب کے اندر ہم نے بولنے ہیں، یعنی الصین، اسی طرح لیبیا، المانیہ وغیرہ۔ تو یہ جو کنٹریز کے نام ہیں ان کو جواب میں ہم ذکر کریں گے، اور جو ہوا، ہیا، ہما وغیرہ جو ضمیریں آ رہی ہیں، اور اس سبق کے اندر غائب کی ضمیریں ساری ہیں، تو اس کو ہم نے سوال کے اندر لے کے آنا ہے۔ تو کہتے ہیں من ای بلد ہوا، وہ کس کنٹری سے بلونگ کرتا ہے، وہ کس ملک کا رہنے والا ہے، وہ کس ملک کا باسی ہے، باشندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر جو تعبیرات میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو جواب کے اندر وہی آ جائے گا جو ضمیر غائب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا من الصین، تو اب چونکہ سین یعنی چائنا کا انہوں نے پرچم اور اسی طرح ان کا نام دیا ہوا ہے، تو ہم نے پھر اسی کو ذکر کرنا ہے۔ آگے ہیا ضمیر، واحد مؤنث کی جو ضمیر ہے، تو اس کو سوال میں لینا ہے اور اسی کو جواب کے اندر۔ تو کہتے ہیں من این ہیا، وہ عورت کس کنٹری سے بلونگ کرتی ہے، وہ کس ملک کی رہنے والی ہے، تو کہتے ہیں ہیا من الصین، وہ چائنا میں رہنے والی ہے، وہ چائنا کی ہے، تو مطلب وہ چائنیز ہے۔ تو لیبیا، اس کو ہم نے جواب کے اندر ذکر کرنا ہے۔ تو سوال جو ہم بنائیں گے وہ تثنیہ کے اعتبار سے بنائیں گے، تثنیہ غائب کی ضمیر۔ تو من این ہما، تو اسی طرح من ای بلد ہما، اسی طرح اس سے ہٹ کر جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں چیزیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جواب کے اندر وہی ضمیر آ جائے گی، ہما من لیبیا، ٹھیک ہے، کہ وہ دونوں جو لیبیا سے مطلب بلونگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ضمیر ہے تو اس کے اندر بھی آ جائے گا ہم من لیبیا۔ آگے المانیہ ہے، تو المانیہ یہ جرمنی کو کہتے ہیں۔ تو ہنہ ضمیر کے ساتھ سوال اور اسی کے ساتھ جواب دینا ہے۔ کہتے ہیں من این ہنہ یا من ای بلد ہنہ، تو جواب کے اندر آ جائے گا ہنہ من المانیہ۔ اسی طرح نیچے والی جو وہاں پر ہوا ضمیر کے ساتھ سوال اور جواب، تو من ای بلد ہوا یا من این ہوا، تو جواب کے اندر آ جائے گا ہوا من المانیہ۔ آگے کویت، یہ بھی ہم نے پہلے نام پڑھا ہوا ہے، تو یہاں پر سوال بنانا ہے ہیا ضمیر کے ساتھ، من ای بلد ہیا یا من این ہیا، تو جواب کے اندر آ جائے گا ہیا من کویت، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہما کے ساتھ اسی جواب کو لینا ہے، ہما، تو من ای بلد ہما یا من این ہما، تو جواب کے اندر آ جائے گا ہما من کویت۔ اچھا، آگے دبئی، یہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر بھی نام پڑھا تھا دبئی، تو وہاں پر ان کے جو اصل ملک تھا ان کا UAE، تو اس کی انہوں نے پرچم کو دیا ہوا تھا۔ تو اب یہاں پر انہوں نے اس کا جو شہر کا جو ایک نشانی ہے، علامت ہے، تو اس کو انہوں نے ذکر بیان کیا ہوا ہے۔ تو دبئی، تو من این انت، سوری ہم، من این ہم، من ای بلد ہم، ٹھیک ہے۔ تو جواب کے اندر آ جائے گا کہ ہم من دبئی۔ اچھا، آگے ہنہ کے ساتھ سوال ہے تو جواب آپ اسی انداز میں دے دیں۔ آخر میں ایک نیا ملک ہمارے سامنے متعارف کروا رہے ہیں، افریقین، یعنی افریقیہ۔ تو اب یہاں پر افریقہ یہ دوسرا بڑا بر اعظم ہے، تو اب یہاں پر سوال میں ہوا لینا ہے، جواب کے اندر بھی اسی طرح۔ تو من ای بلد ہوا یا من این ہوا، تو جواب میں آ جائے گا ہوا من افریقیہ، وہ افریقہ کا باسی ہے، افریقہ کا باشندہ ہے، افریقہ کا رہنے والا ہے۔ نیچے ہیا کے ساتھ سوال بنانا، اسی طرح آپ نے جواب میں لے کے آنا ہے، من ای بلد ہیا من این ہیا، تو جواب کے اندر آ جائے گا ہیا من افریقیہ، کہ وہ افریقہ کی رہنے والی ہے۔ آگے
چھٹی مشق کہتے ہیں التدریب السادس اکتب السؤال والجواب کما فی المثالین، کہتے ہیں سوال و جواب کو لکھو جیسا کہ مثالوں میں ہے، یعنی 2 مثالیں انہوں نے حل کی ہوئی ہیں تو اس کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح آپ نے اس کو حل کرنا. بالکل آسان سمپل ہے، جو چیزیں آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں وہی ہیں، لیکن پہلے ہم نے مختلف ضمیروں کو لے کے آتے تھے، آج ہم اس کی جگہ پر نام لے کے آئیں گے، یعنی مذکر کی ضمیر لے کے آتے تھے تو ہم اس کی جگہ پر مذکر نام لے آئیں گے جس طرح خالد لکھا ہوا ہے، اور مؤنث کی ضمیر لے کے آتے تھے تو ہم وہاں پر اس کی جگہ پر آپ مؤنث نام لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، بقیہ چیزیں سیم ہیں جو آپ نے پہلے انداز پڑھ لی ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں 1-2 ممالک بھی ہمیں نئے سیکھنے کو ملیں گے، 3 ملک اس سبق کے اندر. تو بہرحال کہتے ہیں الصین، تو یہ جو چین اور چائنا کا نام ہے ملک کا، تو اس کو ہم نے جواب کے اندر یوز کرنا ہے. تو کہتے ہیں من این خالد، خالد کہاں سے ہے، خالد کس کنٹری سے بلونگ کرتا ہے، خالد کس ملک کا باسی ہے، کس ملک کا باشندہ ہے. ٹھیک ہے، مختلف انداز میں اس کی آپ تعبیرات کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف آپ اس کا ترجمہ بس کریں کہ من این خالد، خالد کہاں سے ہے، یہ نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جتنا اچھا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، جتنی اچھی تعبیر بنا سکتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے، وہ پرفیکٹ ہے. تو کہتے ہیں ہوا من الصین، وہ چائنا سے ہے، وہ چین سے ہے. تو اب اس کے اوپر بھی آپ مختلف انداز اختیار کر سکتے ہیں، وہ چائنا سے ہے، چائنا کا باشندہ ہے، چائنا کا باسی ہے، یا چائنا سے بلونگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا چائنا کنٹری سے بلونگ کرتا ہے. مختلف انداز میں سے جو آپ کو اچھا لگے، بیسٹ لگے اور آپ کو سوٹ کرے تو وہ آپ نے لے کے آنا ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ اس کی جگہ پر نام بھی لا سکتے ہیں، لیکن وہ فصیح نہیں ہے. یعنی یوں اگر کہہ دیں کہ خالد من الصین تو یہ بھی چل جائے گا، لیکن بیسٹ یہی ہے کہ ایک دفعہ اگر نام ذکر ہو چکا ہے تو اس کی جگہ پر آپ ضمیر ہی لے کے آئیں، جیسا کہ انہوں نے مثالوں میں بھی دیا اور اسی طرح آگے ہم نے کرنا بھی ہے. تو ایسے میں نے کہا ہے کہ آپ نام بھی لیں گے تو گناہ نہیں ہے، لے آ سکتے ہیں، لیکن بیسٹ وہی ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ اس کی جگہ ضمیر لے کے آئیں. اچھا، آگے الصین اب یہاں پر مؤنث کے طور پر ہوگا تو من این فاطمہ، فاطمہ کہاں سے ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ مختلف انداز میں تعبیرات کو لے آ سکتے ہیں جو میں عرض کر چکا ہوں. تو ہی من الصین، یہ چین سے ہے، چائنا سے ہے، چائنا سے بلونگ کرتی ہے. تو اب بہرحال یہ مذکر مؤنث کی ایک انہوں نے مثال دے دی. تو اب آگے آپ نے مختلف نام اپنی طرف سے فرضی نام مطلب لکھ لینے، مذکر کی جگہ پر مذکر کا، مؤنث کی جگہ پر مؤنث کا. تو اس انداز میں آپ نے اس کو لینا ہے. آگے لیبیا اور اسی طرح دیگر جو نام آ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے اسی طرح من این خالد، من این فاطمہ. ٹھیک ہے، پھر آگے آپ نے ہوا اور ہیا کو لے کے اسی طرح گفتگو کو بڑھا دینا ہے. آگے ایران، ایران بھی ہمارے لیے نیا ملک ہے کیونکہ پہلے ہم نے اس کو ابھی ڈسکس نہیں کیا. تو ایران کے بارے میں بھی آپ اسی انداز میں سوال کریں، من این خالد، ٹھیک ہے، من این فاطمہ. ٹھیک ہے، آگے اسی طرح آپ نے ہوا یا من کے ہیا کے ساتھ جواب دے دینا. آگے الامارات، تو یہ اصل جو پرچم ہے اور جو نام ہے وہ یہی ہے. پہلے جو ہم نے دبئی پڑھا تو وہ اس کے تحت شہر ہے اس کا بہت بڑا. تو بہرحال یہاں پر جو اوریجنل نام اور یہاں پر پرچم آ گیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح سوال من این خالد، من این فاطمہ، تو آگے آپ نے اس انداز میں جواب دے دینا ہوا اور ہیا کے ساتھ. آگے ہے المغرب، یہ ایک ہو سکتا ہے آپ کے لیے زیادہ ہی انوکھا نام ہو کہ مغرب یہ کون سے ملک کا نام ہے، کہ پہلے تو کبھی سنا نہیں ہے. تو بالکل آپ نے بھی نہیں سنا، میں نے بھی نہیں سنا، اور میں نے کافی زیادہ اس میں معلومات مطلب جو سبق پڑھے ہیں یہ درس ثانی، تو یہ کافی نام مجھے بھی نئے لگے ہیں کیونکہ پہلے کبھی اس طرح کی بک پڑھی نہیں ہے اور نہ کبھی پڑھائی ہے. تو اس انداز میں یہ پریکٹس ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ جو مغرب ہے تو یہ مراکش نام آپ نے سنا ہوگا. تو بہرحال یہاں پر سوال آپ نے من این خالد، من این فاطمہ، تو پھر آگے جواب میں ہوا اور ہیا کے ساتھ آپ نے جواب لینا ہے. اسی طرح مکہ 2 جگہ پر لکھا ہوا ہے، تو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ، ہمیں اللہ پاک بار بار اس کی حاضری نصیب فرمائے. تو یہاں پر بھی آپ نے اسی طرح سوال بنانا ہے من این خالد، من این فاطمہ، تو جواب کے اندر اسی طرح آ جائے گا کہ ہوا من مکہ یا ہیا من مکہ. ٹھیک ہے، تو یوں اب تک ہم نے تقریباً 24 ممالک کو ڈسکس کر لیا ہے، ان کے پرچم وغیرہ دیکھ لیے ہیں. تو ان کو آپ نے اچھے سے پریکٹس میں لینا ہے، ان کی اچھی طرح جو ذہن نشین کرنا ہے کہ کس ملک کی پرچم کی کیا کیا نشانی ہے، کس ملک کا کس انداز میں نام ہے، عربی کے اندر نام کیا ہے، اردو کے اندر نام کیا ہے، اور ہو سکے تو انگلش کے اندر بھی بعض کے کچھ اور تلفظ ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے.